عادل ہیں، سکا ہیں، نیک ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ برا عقیدہ رکھنا، سوء عقیدت رکھنا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے، برے لوگوں کا طریقہ ہے، بد عقیدوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم سنتی، تم پر میری سنت واجب ہے، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت واجب ہے، یعنی تم پہ میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے، میرے صحابہ کا طریقہ لازم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اس زمانے میں جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو اس طرح سڑکیں نہیں ہوتی تھی، تو ستاروں کو دیکھ کر طے کرتے تھے کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی پیروی کو ہدایت کا دار و مدار قرار دیا ہے، نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے۔ انہی صحابہ میں جو اللہ کے نبی کے بعد تمام رسولوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن مسلمانوں سے ان کا ایمان عقیدہ چھیننے کے خاطر بہت سے حربے اپنائے گئے۔ ایمان اسلامی عقائد کو چھیننے کے لیے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ حضرت مولا علی کی محبت کی آڑ میں لوگوں نے حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم کو منہ بھر بھر کے گالیاں دی ہیں۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پہ تبرہ کرنا یعنی انہیں برا بھلا کہنا یہ ثواب کا کام ہے معاذ اللہ۔ لوگوں نے ایسا نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی کہے کہ آپ محرم میں حضرت ابوبکر کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے، حضرت علی کا ذکر ہونا چاہیے۔ آپ جا کے تاریخ کا مطالعہ کیجئے، بڑے بڑے مصنفین نے کتاب لکھی ہے مناقب مولا علی، یعنی کتاب کا نام ہی مولا علی، علی کے نام پہ، اور اس میں ذکر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا۔ فرماتے ہیں ہم حضرت علی کے ذکر کے ساتھ خلفائے ثلاثہ کا ذکر کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں تاکہ ہماری مشابہت شیعوں سے نہ ہو۔ جیسے شیعہ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں اور باقی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں۔ سنیوں کا طریقہ کار یہ رہا ہے جہاں ہم حضرت مولا علی سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ علی علی کہہ کے ہماری ایمان عقیدے چھین لیے جاتے ہیں، اور خود حضرت مولا علی کا فرمان ہے یا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ علی تمہارے ماننے والوں میں دو گروہ ہوگا، ایک شیعان علی یعنی جو تمہاری محبت کی آڑ میں دوسرے صحابہ کو برا بھلا کرے، اور ایک خارجی جو تمہاری دشمنی کی آڑ میں دین اسلام سے نکل جائے گا۔ یعنی دو جماعتیں بظاہر اسلام کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں، ایک شیعہ اور ایک خارجی۔ اسی لیے حضرت امام اہل سنت نے فرمایا محرم کے دنوں میں نہ کالے کپڑے پہنو نہ لال کپڑے پہنو۔ کالے کپڑے شیعہ پہنتے ہیں، لال کپڑے خارجی پہنتے ہیں۔ خارجی خوشی مناتے ہیں کہ امام عالی مقام شہید ہو گئے، اس لیے وہ لال کپڑے پہنتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے گورکھپور میں بھی 30 کی تعداد میں خارجی موجود ہیں جو محرم میں خوشیاں مناتے ہیں کہ حضرت مولا امام حسین شہید ہوئے۔ تو نہ ہم ادھر والے میں ہیں نہ ادھر والے میں، الحمدللہ ہم اعتدال والے لوگ ہیں۔ ہم سارے صحابہ کو حق پر مانتے ہیں اور جو ترتیب قرآن و سنت سے ثابت ہے اسی ترتیب کو مانتے ہیں، یعنی پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی۔ یہی ترتیب ہے اور ہمیں یہ ترتیب خود یاد رکھنی چاہیے، اپنی اولادوں کو بتانا چاہیے۔ دنیا میں اگر آپ غفلت کے ساتھ چلے گئے، لوگوں کو اپنے بچوں کو اسلامی عقیدہ نہیں بتایا تو پھر ہوگا یہی، لوگ قوالی ہوتی دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، یہ کون سی بات ہے؟ حضرت علی کا ہر مقام پہ چوتھا نمبر ہے، ہر مقام پہ۔ یہ کیوں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے؟
حضرت مولا علی ایک بار اخروٹ کا ایک ٹکڑا بیٹھ کے توڑ رہے تھے تو ان سے ٹوٹ نہیں رہا، تو ایک ادھر سے گزرنے والا جو گزر رہا تھا اس نے کہا میں نے تو تمہارے بارے میں سنا تم نے خیبر اٹھا کے پھینک دیا تھا، تم سے تو اخروٹ کا ٹکڑا بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو حضرت علی نے کہا تھا وہ میرے ایمان کی طاقت، وہ میں اللہ و رسول کے لیے میں نے اس دروازے کو اٹھا کے پھینکا تھا، یہ اخروٹ میں اپنی ذات کے لیے توڑ رہا ہوں۔ تو آپ سوچیں ایمان کی طاقت دروازہ خیبر کو بھی اٹھا کے پھینک سکتی ہے۔ اسی لیے لوگ ایمان کی طاقت کو چھیننے کے لیے یہ برے عقیدے، برے طرح کے کلام، ایسے غلط عقیدے والی قوالیاں ہمارے زمانوں پہ رائج کرتے ہیں۔ لوگ گانے بناتے ہیں، خدا بھی آسمان سے جب زمین پہ دیکھتا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم ایسی دھن بنائیں گے جو لوگوں کے زبان پہ رٹ جائے اور پھر اس دھن کو لوگوں میں رائج کر دیں گے۔ اس طرح سے ان کا ایمان عقیدہ تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ تو اس پروپیگنڈے کو سمجھیں، اس ایمان چھیننے کی مہم کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ حضرت مولا علی کا چوتھا نمبر ہے، اور مولا علی کو ویسے ماننا ہی اصل میں ان سے عقیدت ہے جیسا قرآن و سنت کا فرمان ہے، اور ہوا بھی ہے۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام سے محبت کرے اور اتنی محبت کرے کہ کہے میں نبی کو سجدہ کروں گا، تو وہ نبی کو مانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ آپ بتائیے کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے غدار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے مانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہمارے نبی نے ماننا سکھایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اسی طرح مولا علی کو حقیقی طور پہ وہی لوگ مانتے ہیں جو انہیں چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں۔ جو پہلے نمبر پہ مانتے ہیں وہ تو قرآن و سنت کی تعلیم سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو یہ عقیدے، اس عقیدے کو سمجھیں، ہم کسی کی عقیدت میں حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے۔ اور یہ وقت آیا تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور تقریر فرمائی اور کہا کہ ایسا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کس نے کہا تھا؟ حضرت عمر نے نہایت عقیدت کے ساتھ کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو ان کا وصال ہو چکا، اور ایمان والے لوگ نبی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کبھی مرنے والا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ حی ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے امت کو دوبارہ کھڑا کیا۔ کافر تو جشن منا رہے تھے کہ نبی کا وصال ہو گیا، اب یہیں اسلام کا سورج ڈوب جائے گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ ہم نبی کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور جو پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کا وصال ہو گیا، اور ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کو کبھی موت نہیں آنے والی۔ تو نبی کو بھی ماننا ہے، صحابہ کو بھی ماننا ہے، لیکن شریعت کی حد میں رہتے ہوئے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر کوئی غلو کرتا ہے، کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو وہ اپنی دنیا آخرت برباد کر رہا ہے۔ اللہ کو آپ کے سجدوں کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان کی حاجت نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے پیارے، اپنی بھلائی یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست رکھیے، اپنا عقیدہ وہ رکھیے جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، کسی کے بہکاوے میں مت آئیے۔ اب تو ہر 4 قدم کے بعد آپ کو ایک مفتی مل جائے گا جو آپ کو بتائے گا کہ فاتحہ کرنا بدعت ہے، سلام پڑھنا شرک ہے، حضرت مولا علی کا پہلا نمبر ہے، ہر 4 قدم پہ مل جائیں گے۔ کچھ مت کیجیے، اپنے جیب سے قلم نکالیے، ایک کاغذ پہ لکھیے 72 اور اس سے کہیے کہ ان 72 شہدائے کربلا میں سے وہ 10 کے نام بتائیں۔ اتنے بڑے ظالم یہ لوگ ہیں جو حضرت مولا حسین کی محبت کی آڑ میں، حضرت علی کی محبت کی آڑ میں کربلا میں شہید ہونے والے 72 میں سے 7 کے بھی نام نہیں بتا سکتے، جو چوراہوں پر کہتے ہوئے ملیں گے کہ حضرت علی کی محفل میں حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کیوں؟ 72 میں سے 7 کا نام آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے ہوشیار رہیے۔ ایمان کے ڈکیت، وہ امام اہل سنت نے کہا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے،
سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی، اس لیے